لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیران عزیز، آج ہمارے درس کا جو موضوع گفتگو ہے وہ قرآن کریم ہے، درس نمبر 2، اور بروز 13 فروری سن 2021۔ آج کی کلاس میں ہم جن باتوں کو اپنا موضوع گفتگو بنانے والے ہیں وہ قرآن کی عظمت، قرآن کی روشنی میں، قرآن کی عظمت احادیث کی روشنی میں، اور اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ جو آپ سب کے پاس اس کا PDF درس کا پہنچ چکا ہوگا تو آپ سب لوگ اس کو مطالعہ کریے، پڑھیے، اور اس کی آڈیو ریکارڈنگ کر کے آپ لوگ ارسال فرمائیں۔ قرآن کی عظمت قرآن کی روشنی میں، قرآن کی عظمت کو قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 2، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں انسان کسی قسم کا شک کرے۔ یہ کتاب حق ہے، یہ کتاب ہم سب کے لیے راہ ہدایت ہے، یہ کتاب ہم سب کے لیے خدا سے گفتگو کا وسیلہ ہے، یہ کتاب ہم سب کے لیے شفا یابی کا ذریعہ ہے، یہ کتاب ہم سب کے لیے رحمتوں کا ذریعہ ہے۔ تو قرآن نور ہے، قرآن ذکر ہے، قرآن ہدایت کنندہ کتاب ہے، قرآن حق ہے۔ ان جیسے الفاظ سے قرآن کی فضیلت قرآن کی نگاہ سے بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے اور جب ہم اس کے ترجمے کی طرف دھیان دیں گے تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم کس طرح سے قرآن میں ہم سے گفتگو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہ پروردگار مثالوں کے ذریعے باتوں کو سمجھاتا ہے۔ خداوند کریم نے اس کتاب کو ہم سب کے لیے ایک نور ہدایت بنا کر بھیجا ہے، ایک صراط مستقیم کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور قرآن کی عظمت احادیث کی روشنی میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حبل المتین ہے، یعنی مضبوط رسی ہے، خدا کی مضبوط رسی ہے، کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ سیدھے راستے پہ گامزن رہے، مضبوطی سے صراط مستقیم پہ ثابت قدم رہے، تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کے مشہور معروف آیت ہے۔ اس کے بعد عروۃ الوثقیٰ ہے، یعنی مضبوط وسیلہ ہے، کہ خدا سے گفتگو کا، ہدایت کا، شفا یابی کا، یہ کیا ہے؟ مضبوط وسیلہ۔ کسے قرار دیا گیا ہے؟ قرآن مجید کے۔ قرآن مجید جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں آپ سب کو بتایا تھا کہ رسول خدا کا معجزہ ہے، کہ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جسے کرنے سے لوگ عاجز ہوں، اس کا کوئی جواب نہ لے سکے، کوئی دوسرا اس پہ عمل کر کے نہ دکھا سکے۔ مثلا جیسے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، تو پوری کائنات میں اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں کوئی نظر نہیں آتا رسول خدا کے سوا چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا، یا سورج کو پلٹانے والا معجزہ، یا درخت کا کلمہ پڑھنا، درخت کا خود چل کے، کنکری کا کلمہ پڑھنا، درخت کا خود چل کے رسول خدا کی طرف آنا، تو یہ سب معجزات ہیں۔ تو معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے کرنے سے لوگ عاجز ہوں، جو کہ عجز سے بنا ہوا ہے۔ تو قرآن مجید بھی اسی طرح کا ایک معجزہ ہے کہ جس کا جواب لانا کسی کے بس کی بات نہیں، لوگ عاجز ہیں اس کا جواب لانے سے۔ اللہ خود قرآن میں چیلنج کرتا ہے کہ اس کی 10 آیتوں کا جواب لا دو، لیکن کوئی ہستی ایسی نہیں پیدا ہوئی کہ جو اس کتاب کا جواب لا سکے، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں پروردگار عالم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اس کے بعد ان ھذا القرآن ھو نور مبین، یعنی بتحقیق یہ قرآن، یہ کتاب واضح روشنی ہے۔ ومن استشفیٰ بہ شفاہ اللہ، اگر کوئی شخص قرآن سے شفا مانگے تو خداوند متعال اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ کہ قرآن ایسی جامد کتاب ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن مجید میں آیت موجود ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، قرآن میں ہر خشک تر موجود ہے۔ جتنے بھی سوالات، جتنے بھی کوئریز، اگر انسان غور کرے تو اسے قرآن میں سب کچھ مل جائے گا۔ جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا
کہ قرآن مجید میں پروردگار ہم سے گفتگو کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے گزشتہ واقعات کے ذریعے ہمیں ہدایت فرمائی ہے جو ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اور اس میں ایسی ایسی آیتیں موجود ہیں کہ اگر صرف سورہ الحمد ہی کی طرف اگر غور کیا جائے تو اگر کسی مردے پہ پڑھ کے پھونک دے انسان تو مردہ زندہ ہو جائے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں امیر المومنین کی زبان سے عظمت قرآن۔ امیر المومنین علیہ السلام کی زبان سے عظمت قرآن کو ثابت کرنا چاہے تو نہج البلاغہ میں کئی خطبوں اور کچھ ناموں میں اشارہ فرمایا ہے، رجوع کیجیے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے قرآن کو مجتہدین، صاحب نظر علماء کے دلوں کے لیے بہار، باطنی تشنگی کے لیے سیرابی قرار دیا ہے۔ قرآن ایسا چراغ ہے کہ جس کی لو کبھی خاموش نہیں ہوتی۔ قرآن ہر امراض کے لیے باعث شفا ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 2 پہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم نے فرمایا میری امت کے عجمی یعنی غیر عرب لوگ جو عرب کے نہیں ہیں، لوگ قرآن کی تلاوت عجمی لہجے میں کرتے ہیں، یعنی قواعد و تجوید اور قرأت کی خوبصورتیوں سے واقف نہیں ہیں، یا شاید وہ اعراب تک کو درست نہ پڑھ سکتے ہوں، لیکن اللہ کے فرشتے ان کی تلاوت عربی لہجے میں اوپر کی جانب لے کر جاتے ہیں۔ خاہران اب اس حدیث کی طرف اگر ہم غور کریں تو کیا فرمایا کہ جو غیر عربی لوگ ہیں یعنی کہ جو عجمی لوگ ہیں، اگر وہ تلاوت کرتے ہیں قرآن کی اور ان کے قواعد و تجوید صحیح نہیں ہیں، وہ خوبصورتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے فرشتے ان کی تلاوت عربی لہجے میں اوپر کی جانب لے جاتے ہیں، لیکن اس چیز کو، اس بات کو بیس بنا کہ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جب ہم عربی پڑھتے ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں تو خواہ ہم صحیح پڑھیں یا نہ پڑھیں، قرأت کریں یا نہ کریں، تجوید کے قواعد کے اعتبار سے چلیں یا نہ چلیں، فرشتے تو ہماری قرأت کو، ہماری عربی کو، ہماری جو ہم نے تلاوت کی ہے اسے عربی لہجے میں لے کر اوپر کی جانب جاتے ہیں۔ تو اس کو بیس بنا کے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اسے سیکھنا ہی چھوڑ دیں، کیونکہ اس کے لیے بھی سوال ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، جو سیکھ نہیں سکتے، یا عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ جو اب سیکھنے کے لائق ان کی کیپیسٹی نہیں رہ گئی ہے کہ وہ اس چیز کو اچھے طریقے سے سیکھ سکے۔ اکثر و بیشتر ہماری کچھ ایسی خواہران ہیں کہ جن کو جب ہم پڑھاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ عین نکالیے یا غین نکالیے یا ہا نکالیے حلق سے، تو وہ نہیں نکال پاتی ہیں کیونکہ ایک پختگی آ چکی ہے ان کے اندر، اور اس کو تبدیل کرنا بہت مشکل ہے اور نہیں کر سکتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے معاف کیا ہے۔ یا ہم کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جو جنگل بیابان ہے، ایسی جگہ ہے کہ جہاں کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم قرأت و تجوید کو بہترین طریقے سے سیکھ سکیں، تو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن ان حالات میں نہیں کہ ہمارے پاس ذریعہ موجود ہے سیکھنے کا اور ہم اس کو سیکھیں نہیں اور ہم اسی طرح سے غلط طریقے سے پڑھتے چلے جائیں۔ جیسا کہ ایک مثال میں نے دی تھی کہ نماز کیا ہے، ستون دین ہے، اور نماز میں قرأت جو ہم کرتے ہیں، اگر قرأت ہم صحیح لہجے میں صحیح طریقے سے اگر ہم نہیں کریں گے، قواعد تجوید کے بغیر اگر ہم قرأت کرتے ہیں تو ہماری نماز کیا ہے، نماز کو ستون دین کہا گیا ہے۔ تو جب ستون ڈھہ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے ایمان کی جو بلڈنگ ہے، جو دین کا جو ستون ہے، جب وہ کمزور ہوگا تو پوری دین کی بلڈنگ ڈھہ جائے گی۔
تو خواہران اس چیز کو بیس نہیں بنانا ہے ہمیں کہ جب فرشتے تو لے ہی جاتے ہیں عربی زبان میں تلاوت کرے یا نہ کرے، اچھے سے کرے یا نہ کرے، لیکن فرشتے جو ہے وہ عربی لہجے میں ہماری تلاوت کو لے کر جاتے ہیں، تو یہ کہنا بھی غلط ہے ان کے لیے کہ جو سیکھ سکتے ہیں، جن کے اندر وہ قوت ہے کہ وہ اس چیز کو اچھے سے پڑھ سکیں، جن کے پاس کوئی ذریعہ ہے، جن کے پاس کوئی وسیلہ ہے، ان کے لیے واجب ہے کہ وہ اسے سیکھیں اور اسے صحیح انداز، صحیح طریقے سے پڑھیں۔ اس حدیث کا حوالہ دیا گیا بحوالہ اصول کافی جلد 4 کتاب فضل القرآن صفحہ نمبر 424 حدیث نمبر 1۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم نے جنگ خندق میں زخمی ہونے اور بنو قریظہ کی قسمت کا فیصلہ کرنے والے شہید معاذ بن جبل کی میت پر نماز ادا کی اور فرمایا 70,000 فرشتے بھی آئے تھے جنہوں نے سعد کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، اے جبرائیل، سعد بن معاذ کس عمل کی وجہ سے تم فرشتوں کی نماز کے مستحق ٹھہرے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ ہر حال میں سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ کہ قرآن میں یہ سورہ گرچہ چھوٹی ہے لیکن اس کی فضیلت کی طرف اگر غور کیا جائے تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ سعد معاذ بن جبل کی میت پہ نماز پڑھنے کے لیے 70,000 فرشتے بھی صف میں شامل ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سورہ اخلاص کی یعنی کہ قل اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے، سواری کے وقت بھی اور چلتے پھرتے۔ تو کتنی فضیلت کی حامل ہے یہ سورہ کہ اگر کوئی سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کی نماز جنازہ کی صف میں شامل ہوتے ہیں۔ بحوالہ اصول کافی جلد 4 کتاب فضل القرآن صفحہ نمبر 429 حدیث نمبر 13۔ علی بن مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو الحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے عرض کیا کہ ماہ رمضان کی ہر شب ختم قرآن کے بارے میں پوچھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ میں جتنی طاقت و توانائی ہو قرآن کی تلاوت کروں۔ اور علی بن مغیرہ میرے والد ماہ رمضان میں 40 بار ختم کیا کرتے تھے قرآن، اور میں بھی والد کے بعد اتنی ہی مقدار میں ختم قرآن کرتا ہوں، کبھی زیادہ اور کام کاج سے فراغت میں کبھی کم، اور جب عید فطر کا دن آن پہنچتا ہے میں ایک ختم قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کی خدمت میں ہدیہ کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ ایک ختم قرآن حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر پیش کرتا ہوں، ایک ختم قرآن حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور ہر امام معصوم علیہ السلام کی خدمت میں ایک ختم قرآن کے طور پر پیش کرتا ہوں، حتیٰ کہ یہ سلسلہ آپ تک آ پہنچا ہے اور میں اس حال تک پہنچتے اس روش پر عمل پیرا رہا ہوں۔ آپ فرمائیں کہ میرے لیے اس عمل کی کوئی پاداش و ثواب ہے؟ پاداش کے معنی یعنی کہ اس کی جزا، اس کا ثواب کیا ہے، یہ سوال کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تمہاری پاداش قیامت کے روز ان کے ساتھ ہم نشینی ہے۔ دیکھیے خواہران اس کی فضیلت، قرآن کی فضیلت کہ جس طرح سے وہ تلاوت کرتے ہیں، انہوں نے تلاوت کی قرآن کی، اور جس طرح سے ہدیہ کیا معصومین علیہ السلام کو، تو امام نے فرمایا کہ تمہاری جزا کیا ہے قیامت کے روز؟ ان کے ساتھ ہم نشینی ہے۔ میں نے 3 مرتبہ عرض کیا اللہ اکبر، کیا میری پاداش یہ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ بحوالہ اصول کافی جلد نمبر 4 کتاب فضل القرآن صفحہ نمبر 420 حدیث نمبر 10۔ تو خواہران اس درس سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ قرآن کتنی زیادہ فضیلت کا حامل ہے، اس کی تلاوت کرنا اور اس کا سننا یہ سب فضیلت کا حامل ہے، اور ہمیشہ یہ کوشش ہونا چاہیے قرآن کو بہترین لہجے، بہترین انداز میں اس کی تلاوت کی جائے انشاءاللہ۔ ایک سورہ یعنی کہ سورہ الحمد کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور پڑھ کے ہم آپ لوگوں کو سناتے ہیں، اور آپ اسی طریقے سے پریکٹس کریے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم ہماری اس کاوش کو، اس کوشش کو، اس عبادت کو، اس قلیل عبادت کو کثیر بنا کے قبول فرمائے اور ہمارے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ خواہران بہت غور سے درس کو سنا کریے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیا کریے اور قرآن کو اپنے ڈیلی روٹین میں شامل کریے۔ ہر نماز کے بعد کم از کم ایک سورہ تو پڑھ ہی سکتی ہیں، تلاوت کر ہی سکتی ہیں، تو زیادہ سے زیادہ قرآن کی طرف رجوع کریے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ قرآن جو ہے وہ ہم زندوں کے لیے نازل ہوا ہے اور اللہ ہم سے گفتگو کرتا ہے، نہ کہ صرف مردوں کے لیے۔ کوئی دنیا سے چلا جائے تو انسان تلاوت کرے یا ماہ رمضان آئے تو صرف تلاوت کرے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ روزانہ اسے اپنی زندگی میں شامل رکھے، اپنے ڈیلی روٹین میں شامل رکھے۔ جب بھی نماز ادا کرے کم از کم ایک صفحہ تم قرآن کی تلاوت کر ہی سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کی تلاوت بھی درست ہو جائے گی۔ انشاءاللہ ہم لوگ جب آگے پڑھیں گے تو قواعد تجوید کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی سکھایا جائے گا کہ قرأت قرآن کس طریقے سے کرنا ہے۔ اس کے بعد آخر الذکر وہی بات پھر سے کہ آپ سب اس درس کو پڑھیے، اس کو ریکارڈنگ کر کے ہمیں ارسال فرمائیے برائے مہربانی، اور اس میں سے جیسا کہ بتایا گیا ہے آپ لوگ 10 سوالات بنا کر لکھ کر آپ لوگ اس کی فوٹو کھینچ کر سینڈ کریے اور اس سلسلے کو جاری رکھیے۔ انشاءاللہ پروردگار ہم سب کی مدد فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خدا حافظ۔